ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کر رہے تھے غزل کے پس منظر پر، تو اسی میں ہم آگے بات کرتے ہیں اس عہد کی بدلتی ہوئی کیفیت نے زندگی کی صحت مندانہ احساس کو جنم دیا، اور اس صحت مندانہ احساس نے حیات و کائنات کے مسائل پر غور و فکر کے لیے زمین تیار کی۔ نتیجہ یہ کہ اس عہد میں حیات و کائنات کے مسائل و مصائب کے خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا گیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی اردو غزل میں ان موضوعات کی ترجمانی کی روایت موجود تھی، لیکن جس طرح غالب نے اسے پیش کیا وہ ان کی غزل کا طرح امتیاز ہے۔ ان بدلتے حالات نے غالب کو فکر و خیال کی بلند ترین منزلوں سے ہمکنار کیا، جس سے ان کی غزلوں میں فلسفیانہ رنگ پیدا ہوا۔ انہوں نے جن فلسفیانہ موضوعات کی ترجمانی کی ہے وہ ساری زندگی پر حاوی دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے: میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا۔ یہ فلسفیانہ رجحان جو غالب کے وسیلے سے اردو غزل میں داخل ہوا، اس کے اثرات نہایت دورش اور ہمہ گیر ہوئے۔ اس رجحان نے غزل کے دامن کو وسعت عطا کی اور عشقیہ موضوعات کے دوش بدوش حیات کائنات کے مسائل کو غزل میں بیان کرنے کا رجحان عام ہوا۔ اس عہد میں ایک اور رجحان غزل میں پیدا ہوا جس نے غزل کو جدت سے ہمکنار کرنے میں بہت مدد کی۔ یہ رجحان سیاسی و سماجی مسائل کو بیان کرنے کا تھا۔ اس کے اثرات کہیں کہیں تو غالب کے یہاں دکھائی دیتے ہیں، لیکن غالب ان سیاسی حالات سے براہ راست متاثر نہیں ہوئے، اس لیے اس کی ترجمانی ان کے یہاں بہت کم ہے۔ البتہ بہادر شاہ ظفر کے یہاں ان مسائل کی ترجمانی بہت واضح صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ مغلوں کے انحطاط و زوال کو انہوں نے سب سے زیادہ محسوس کیا، اس لیے کہ اس سے ان کے براہ راست تعلق تھا۔ الٹی سیدھی یہ گفتگو کیا ہے، تجھ کو منظور جنگ جو کیا ہے، نہ تنگ کیوں ہمیں صیادیوں قفس میں کرے، خدا کسی کو کسی کے یہاں نہ بس میں کرے، روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ یہ اشعارات اچھے نہ صحیح، لیکن ان میں جن خیالات کا اظہار ہوا ہے اس میں شاعر کے خلوص نیت پر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے سیاسی و تمدنی مسائل کی ترجمانی کے لیے اردو غزل کو جو راہ دکھائی، اس میں آگے چل کر 1857 کے انقلاب کے بعد واقعی اضافے ہوئے۔ 1857 کے انقلاب کی نوعیت محض سیاسی نہیں تھی، تہذیبی، علمی، ادبی اور سماجی بھی تھی، جس نے اگر بہت کچھ ہم سے سلب کیا تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے پر بھی مجبور کیا۔ ایک بساط اٹھی تو دوسری اس کی جگہ بھی بچ گئی، اور حالات کچھ اتنی برق رفتاری سے بدلے کہ تبدیلی کا جو عمل اس سے قبل شروع ہو چکا تھا، اس کی رفتار تیزی سے تیز تر ہو گئی۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو نئے طبقے پیدا ہوئے، نئے افکار و نظریات عام ہوئے جنہوں نے نئے مسائل کو جنم دیا۔ دراصل یہ ایک عبوری دور تھا جس میں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے جد و جہد کا عمل بھی شروع ہوا۔ اسی کے نتیجے میں شعری روایات کو سنوارنے اور نکھارنے اور نئی روایات کو وجود میں لانے کا شعور بھی بیدار ہوا۔ سر سید تحریک اس زمانے کی سب سے اہم تحریک تھی، جس نے عوام کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس تحریک کی نوعیت سماجی تھی، جس میں تعلیم پر خاص توجہ دی گئی، اور تعلیم پر توجہ کے سبب ادب و شاعری پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ قدیم اصناف میں نیا جوش پیدا کرنے اور نئی اصناف کو وجود میں لانے کی سعی کی گئی۔ سر سید
خود ادب کو نئی زندگی بخشنے کے متمنی تھے، جس کے لیے انہوں نے مولانا حالی کا انتخاب کیا۔ مولانا حالی نے غزل کی اصلاح کی جانب خصوصی توجہ کی۔ انہوں نے غزل کی عظمت و رفعت و وسعت و برتری کا صحیح احساس دلایا، اور اس احساس کے نتیجے میں غزل میں نئی راہیں کشادہ ہوئیں۔ اصلاح غزل کے جو تحریک حالی نے شروع کی وہ محض ان کی جدت پسند طبیعت کا نتیجہ نہیں، اس کا محرک و سماجی پس منظر بھی ہے، جس میں مولانا حالی کی شخصیت کی نشو و نما ہوئی۔ حالی نے براہ راست مومن غالب اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبتوں سے استفادہ کیا تھا، جو جدید غزل کے پیش رو تھے، اس لیے حالی ان سے متاثر ہوئے اور غزل کی اصلاح کی جانب مائل ہوئے۔ غزل میں یہ جدید رجحانات جن کی زمین ہموار کرنے میں غالب، مومن شیفتہ اور بہادر شاہ ظفر جیسے شاعروں نے اپنا خون جگر صرف کیا تھا، اس کی اہمیت کا احساس حالی کو بخوبی تھا۔ اسی لیے انہوں نے اس امر کی جانب متوجہ کیا کہ زندگی کا ہر پہلو اور ہر مسئلہ، خواہ وہ سیاسی ہو یا سماجی، تہذیبی ہو یا تمدنی، معاشی ہو یا معاشرتی، اخلاقی ہو یا علمی و ادبی، غزل کا موضوع ہو سکتا ہے۔ حالی حسن و عشق کی ترجمانی کو بھی غزل کا اہم موضوع سمجھتے تھے، مگر انہوں نے اس خیال کی رسمی و روایتی ترجمانی سے بچنے کی نصیحت کی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کسی شاعر کے دل پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کا اظہار ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں خلوص و صداقت کے پہلو موجود ہوں گے۔ ابتذال، عریانیت، معاملہ بندی، رنگینی، فحاشی کو وہ برا سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں عشق کے اعلیٰ وارفہ تصورات کی ترجمانی غزل میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے غزل میں اصلیت، حقیقت، سادگی اور واقعیت کے عناصر کو لازمی قرار دیا۔ ان افکار و نظریات کو عام کرنے میں مولانا حالی کو بے انتہا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی مخالفت بھی ہوئی، مگر انہوں نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی، جس کے سبب غزل میں جدید عناصر کی آمیزش کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا۔ حالی کی غزل خود اس تبدیلی کی ایک روشن مثال ہے۔ قومی و ملی مسائل حالی کی پسندیدہ موضوعات تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بڑا حصہ ان مسائل کو سلجھانے میں صرف کیا۔ انہوں نے قومی و ملی زندگی کے ہر پہلو کو قریب سے دیکھا اور ان کو اپنی نظموں میں پیش کیا، مگر ان کی غزلیں بھی اس سے خالی نہیں۔ ہر چند کے ان موضوعات کے پیشکش کے نتیجے میں حالی کی غزلوں میں تا غزل کی کیفیت کم ہوئی اور داخلیت کے بجائے خارجیت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور کہیں کہیں تو وہ شاعر کم اور واعظ و ناصح مشفق زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی غزلوں کے درج ذیل اشعار سے اس حقیقت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا، ورنہ گر گر کر گئے لاکھوں سنبھل، کب تک آخر ٹھہر سکتا ہے وہ گھر، آ گیا بنیاد میں جس کی خلل، تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ، نکالو نہ زخم نسب میں کسی کے، نہیں اس سے کوئی رذالت زیادہ، کرو علم سے اکتساب شرافت، نجابت سے ہے یہ شرافت زیادہ، فراغت سے دنیا میں دم بھر نہ بیٹھو، اگر چاہتے ہو فراغت زیادہ، جو چاہو فقیری میں عزت سے رہنا، نہ رکھو امیروں سے ملت زیادہ، ڈرتے رہیں گے اب ہم بے جرم بھی سزا سے، احسان اس کا جس نے ناحق ہمیں ستایا، اے عشق دل کو رکھا دنیا کا اور نہ دے گا، نہ دی کا گھر ہی بگاڑ ڈالا تو نے بنا بنایا، تقلید قوم ہی پر گر ہے مدار تحسین، تو ہم نے دوستوں کی تحسین سے ہاتھ اٹھایا۔ حالی کے ان اشعار میں جو سپاٹ پن دکھائی دیتا ہے وہ صرف اس بنا پر
وہ صرف اس بنا پر ہے کہ انہوں نے اصلاح کی دھن میں شدت پسندی سے کام لیا۔ اگر وہ ذرا صبر سے کام لیتے تو توازن و اعتدال پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے کہ حالی نے غزل کا رچا ہوا گہرا شعور رکھتے تھے۔ بہر کیف اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ حالی نے مضامین کے اعتبار سے غزل کو وسیع کرنے کی جو صحیح کی، اس میں وہ خود بہت کامیاب نہ ہو سکے، مگر آگے چل کر دوسروں نے اس سے خاطر خواہ استفادہ کیا اور اس طرح جدت و تنوع کے سلسلے میں حالی کی محنت رنگ لائی۔ جدید غزل کی تاریخ کا آغاز و ارتقاء، اس ٹاپک کو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔